میں تمہیں شیر خان کے لشکروں کا سپہ سالار اور اس کا بیٹا بننے پر تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ صاحب خان میرے بیٹے، جس وقت روہتاس کے راجہ ہرکرشن نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ میں تمہارے تعاقب میں جاؤں، تو اس نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ جب شیر خان سے صاحب خان کو رہائی ملے تو اسے کہنا کہ وہ مجھے ضرور ملے۔ راجہ ہرکرشن نے ابھی تک وہیں پر پڑاؤ کر رکھا ہے، لہٰذا تم پہلے سیدھے راجہ ہرکرشن کے پاس جاؤ، اس کے بعد وہاں سے فارغ ہو کر اپنے قبیلے میں آنا۔ اتنی دیر تک میں اور مقرب خان دونوں تمہارا سارا سامان سمیٹ چکے ہوں گے، پھر تم اپنے بھائی کے ساتھ شیر خان کے پڑاؤ میں آ جانا۔ صاحب خان نے اس سے اتفاق کیا، پھر وہ تینوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر سرپٹ دوڑا دیا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا صاحب خان روہتاس کے راجہ ہرکرشن کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ پڑاؤ دریائے کرم ناسا اور دریائے سون کے درمیانی کوہستانی سلسلے کا ونر تھا، جس میں گھنا جنگل تھا، اور یہ دونوں دریائے گنگا کے معاون بنتے تھے۔ پڑاؤ کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے صاحب خان راجہ ہرکرشن کے محل نما خیمے کے سامنے آن رکا۔ گھوڑے سے وہ اترا اور خیمے سے باہر جو محافظ پہرا دے رہا تھا اس سے کہنے لگا، مجھے راجہ نے طلب کیا ہے، تمہیں شاید اس کی اطلاع ہو۔ اس پر وہ محافظ کہنے لگا، مجھے اس کی اطلاع نہیں، پر تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے آنے جانے پر کوئی پابندی عائد نہیں۔ صاحب خان نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ خیمے میں داخل ہوا۔ سامنے والے کمرے ہی میں اس نے دیکھا کہ راجہ ہرکرشن اور اس کی بیٹی راجکماری گنگا دونوں باہم بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ جو ہی صاحب خان داخل ہوا، گنگا نے پہلے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے میں انتہائی بیزاری سے پیر پٹکتی ہوئی وہ خیمے کے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھتے ہوئے راجہ ہرکرشن کسی قدر فکر مند سا ہوا، پھر اس نے اپنے آپ پر ضبط کیا اور ہاتھ کے اشارے سے خالی نشست کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، صاحب خان آؤ بیٹھو، تم رک کیوں گئے ہو؟ میں نے فدائی خان کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ تمہیں ضرور میرے پاس بھیجے۔ کہو، جب تمہیں شیر خان کے لشکری پکڑ کر لے گئے تو تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ جواب میں صاحب خان نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ راجہ، شاید آپ کو یہ خبر ہو گئی ہوگی کہ جنگل میں نے شیر شاہ سوری کے چند مسلح جوانوں کے ہاتھوں تمہاری بیٹی گنگا کی جان اور عزت بچائی۔ اس پر ہرکرشن نے فوراً بات کاٹی، دیکھ صاحب خان میرے بیٹے، تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے ہی پتا چل چکا ہے کہ تم نے گنگا کی عزت بچائی، اور اس کے بعد جنگل سے تمہیں شیر خان کے لشکری پکڑ کر لے گئے، اور اگر تم یہاں تک پہنچ جاتے تو میں یقیناً تمہاری حفاظت کرتا۔ کہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ صاحب خان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، دیکھ راجہ، جب مجھے شیر خان کے پاس لے جایا گیا تب اس نے میرے ساتھ خوب انصاف کیا۔ اس نے میرے اس کام کی تعریف کی کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت اور جان بچائی، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے 2 سالاروں سے میرا مقابلہ کرایا۔ یہ سالار ہیبت خان اور برہم جیت ہیں۔ ہیبت خان سے میرا جسمانی قوت میں مقابلہ ہوا، میں نے اسے چت کر دیا۔ برہم جیت سے تیغ زنی میں میرا مقابلہ ہوا، میں نے دونوں مقابلے جیت لیے۔ جب میں نے ہیبت خان سے جسمانی قوت کا مقابلہ جیتا تو شیر خان نے مجھے اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کیا، اور جب میں نے اس کے دوسرے سالار برہم جیت سے تیغ زنی کا مقابلہ جیتا تب شیر خان نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب میں شیر خان کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکروں کا سالار اعلیٰ بھی ہوں۔ اس سے اجازت لے کر آیا ہوں کہ خانہ بدوش قبیلے سے میں اپنا سامان لے کر آؤں، اس کے بعد مستقل طور پر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر فدائی خان نے مجھے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا تھا، شاید آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ اس پر ہرکرشن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہرکرشن اس کمرے میں داخل ہوا جس میں تھوڑی دیر پہلے راجکماری گنگا گئی تھی۔ صاحب خان نے سنا ساتھ والے کمرے میں راجہ ہرکرشن اور اس کی بیٹی راجکماری نے گفتگو شروع کی، لہٰذا صاحب خان خمتن گوش ہو گیا اور ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ گفتگو کا آغاز ہرکرشن نے کیا۔ اس نے اپنی راجکماری گنگا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گنگا میری بیٹی، میری پتری، میں چاہتا ہوں تو صاحب خان سے اپنے غیر مناسب الفاظ اور سلوک کی معافی مانگے۔ اس نے تجھ پر احسان کیا ہے، تیری پت، تیری لاج، تیری زندگی، تیری جان کی اس نے حفاظت کی ہے، اور جواب میں تو نے اسے دھتکار دیا۔ دیکھ بیٹی، اس وقت وہ ہمارے خیمے میں موجود ہے، میں چاہوں گا کہ تو اس سے معافی مانگ لے اپنے غیر مناسب رویے کی۔ اس پر راجکماری نے بری طرح چڑھتے ہوئے اور بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پتا جی، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس صاحب خان جیسے مسلمان ابھاگی، لوبھی، لالچی اور اشب سے اپنے رویے پر شمع کی بخشا مانگوں؟ میں ایک ریاست کی راجکماری ہوں، اور وہ ایک معمولی لومڑیاں پکڑنے والا نربھاگی، پنج، پاجی اور پشو انسان ہے۔ میں بھلا اس سے معافی کی بھیک کیوں مانگوں؟ وہ ایک نیچ ذات کا انسان ہے، اور اونچی ذات والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ نیچ ذات والوں سے شمع کی بھکشا مانگتے پھریں۔ اس پر راجہ ہرکرشن نے فوراً مداخلت کی، دیکھ میری پتری، دھرم ہرگز یہ ودیا اور تعلیم نہیں دیتا کہ انسان میں اونچ نیچ کا تصور ہو۔ ذات پات یہ سارا سلسلہ ان برہمنوں کا خود ساختہ ہے، دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بیٹے، اس نے تیری پت، تیری لاج بچائی ہے،
और तुझे उससे बुरा लुभाव और सलूक करके अपने आप को मुजरिम बनाने की क्या जरूरत है। इस पर राजकुमारी गंगा फिर बोल पड़ी, पिताजी आप मुझे नामुनासिब लुभाव और सलूक पर इससे क्षमा तलब करने की हिदायत दे रहे हैं। कल को आप ये भी कहेंगे कि मैं उससे प्रेम करूं और उसकी प्रेम कविता बनूं। फिर आप ये भी कहेंगे कि मैं दासी बनकर हमेशा के लिए उसकी सेवेदार बन जाऊं। मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगी। उस पर हमारे पहले ही बहुत एहसान हैं। वो लूमड़ियों की खालें यहाँ लाता रहा है और हम उसे इसका मुंह मांगा मुआवजा देते रहे हैं। कभी उसके साथ सौदा या बददियानती नहीं की, लिहाजा हमारे उस पर पहले ही एहसान बहुत हैं। वो हमारे दिए हुए माल में से पलता है, लिहाजा मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। इस पर राजा हरकश फिर कहने लगा, देख पुत्री, अगर शेर खान के सिपाही तुझे उठाकर ले जाते और तुझे बेपत बेलाज कर देते तो सोच तेरे बाप, तेरे खानदान, तेरी रियासत के पल्ले क्या रहता। मैं कहता हूँ देख, वो मोहसिन मुरब्बी है, उससे क्षमा की भिक्षा मांग। इस पर गंगा तंग आकर कहने लगी, आप यहीं रुकें, मैं उससे अपना हिसाब बेबाक करती हूँ। फिर गंगा ने खैमे के उसी कमरे से नकदी की एक थैली ली। फिर वो उस कमरे में गई जहाँ साहिब खान बैठा हुआ था। उसने नकदी की वो थैली साहिब खान की गोद में फेंक दी। फिर नफरत का इजहार करते हुए कहा, देख लूमड़ियां पकड़ने वाले खाना बदोश कबीले के नीच गुलाम, तूने शेर खान के मुसल्ला जवानों के हाथों जो मेरी पत, मेरी लाज की हिफाजत की, ये उसका मुआवजा, उसका इनाम है। राजकुमारी गंगा के इन अल्फाज पर साहिब खान गुस्से में उठ खड़ा हुआ। नकदी की थैली जो गंगा ने उसकी गोद में फेंकी थी वो उसने उठाई और जोर से गंगा के मुंह पर दे मारी। गंगा साहिब खान से ऐसे सलूक की तवक्को तक नहीं रखती थी। उसका रंग पीला जर्द होकर रह गया। जमीन पर गिरी हुई नकदी की थैली उसने उठा ली। फिर वो गजबनाकी और गुस्से में साहिब खान से कोई बदकलामी करना ही चाहती थी कि ऐन उसी लम्हे राजा हरकृष्ण भी उस कमरे में दाखिल हुआ और गंगा से कहने लगा कि देख मेरी पुत्री, तू जा, अब मैं साहिब खान से खुद गुफ्तगू कर लेता हूँ। नागवारी से गंगा पांव पटकती हुई दूसरे कमरे की तरफ चली गई। जब हरकृष्ण साहिब खान के पास बैठ गया, उसने अपनी राजकुमारी गंगा के नारवा रवैये की माफी मांगी। इसके बाद बड़े राजदाराना अंदाज में वो साहिब खान से गुफ्तगू करने लगा। थोड़ी देर तक दोनों इकट्ठे बैठे रहे। फिर साहिब खान वहां से निकल गया। साहिब खान के जाने के बाद राजा हरकृष्ण अपनी जगह से उठकर उस कमरे में गया जिसमें राजकुमारी गंगा अभी तक गुस्से की हालत में खड़ी थी। हरकृष्ण उसके करीब आया। बड़े प्यार, बड़े मोहब्बत में गंगा को उसने अपने साथ लिपटाया। फिर बड़ी पिदराना शफकत में कहने लगा, गंगा मेरी पुत्री, देख अब तू गुस्सा थूक दे। मैंने तेरे मामले में एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इस पर गंगा ने गौर से अपने बाप हरकृष्ण की तरफ देखा। फिर पूछा कि पिताजी कैसा फैसला। हरकृष्ण कहने लगा, देख बेटी, यहाँ से जाने के बाद मैं तेरे स्वयंवर का इंतजाम करूंगा। एक अनोखे अंदाज में तेरा स्वयंवर रचाया जाएगा और जो इस स्वयंवर में कामयाब रहेगा मैं उसी से तुम्हें ब्याह दूंगा। स्वयंवर में आसपास की रियासतों के राजकुमारों, अपनी रियासत के आम सुरमाओं को भी हिस्सा लेने की इजाजत होगी। क्या तू मेरी इस तजवीज से इत्तफाक करती है? अपने बाप हरकृष्ण के इन अल्फाज पर गंगा खुश हो गई। फिर हल्की हल्की मुस्कुराहट में कहने लगी, पिताजी मैं आपकी इस तजवीज से इत्तफाक करती हूँ। जो भी ये स्वयंवर जीतेगा मैं उसका जीवन साथी बनते हुए फख्र महसूस करूंगी। राजकुमारी का ये जवाब सुनकर हरकृष्ण भी खुश हो गया। फिर वो कहने लगा कि अब मेरी पुत्री तू आराम कर, मैं पड़ाव का चक्कर लगा कर आता हूँ। इसके साथ ही हरकृष्ण खैमे से निकल गया। उधर साहिब खान हरकृष्ण के खैमे से निकलकर खाना बदोश कबीले में आया। वहां उसने अपना सामान समेटा, अपने भाई मुकर्रब खान के साथ वहां से निकला और मुस्तकिल तौर पर वो शेर खान के लश्कर में सालारे आला की हैसियत से शामिल हो गया। शेर खान यानी शेर शाह सूरी दरियाए गंगा और दरियाए करम नासा के संगम पर अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए बड़ी फिक्रमंदी से हुमायूं के लश्कर का मुंतजर था। हुमायूं एक जर्रार लश्कर के साथ शेर शाह सूरी की सरकूबी के लिए पेशकदमी कर रहा था और हर सूरत में वो शेर शाह से बिहार का इलाका वापस लेने पर तुला हुआ था। लेकिन इस दौरान एक अजीबोगरीब और अनोखा इनकलाब रुनुमा हुआ जिसकी बिना पर शेर शाह सूरी की तरफ पेशकदमी तर्क करके हुमायूं को आगरा की तरफ वापस जाना पड़ा। वो इस तरह के गुज़श्ता कई सालों से गुजरात का हुक्मरान बहादुर शाह मुगल सल्तनत को तबाह बर्बाद करके हिंदुस्तान में खत्म करने के दरपे था और अजीबोगरीब मंसूबे बना रहा था। बहादुर शाह गुजरात के तख्त पर 1526 ईस्वी में जलवा अफरोज हुआ था। वो पहला हिंदुस्तानी हुक्मरान था जिसने बाबर की पानीपत और कनू की लड़ाइयों से फनून हर्ब का सबक सीखा था। फिर उसने अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करने के लिए तुर्कों और मुगलों की तर्ज पर अपनी फौज की तंजीम असर नौ की और एक मुहिब और मोहलिक तोपखाना मुरतब किया। इस काम के लिए उसने कुस्तुनतुनिया से तुर्क सन्ना और तोपची मंगवाए। इसके अलावा उसने देव के पुर्तगालियों से तोप और गोला बारूद भी हासिल किया।
بہادر شاہ کی اس نئی منظم فوج نے اپنے ہندوستانی مخالفین پر فوقیت حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نو تنظیم یافتہ فوج کی موجودگی سے اس نے تقریباً 8 سال کے اندر ایک مد مقابل سلطنت تعمیر کر لی اور وہ ہندوستان میں شہنشاہی کے لیے بابر اور ہمایوں سے بازی لے جانے کے لیے گامزن ہونے لگا۔ لیکن وہ اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے اپنا مدعا بابر اور ہمایوں سے پوشیدہ رکھا اور اس کو یعنی ہمایوں کو اپنی سیاسی تدبر سے اتنا ہی ظاہر ہونے دیا کہ وہ مغلوں کے دائرہ اقتدار کے باہر ہی سلطنت کی توسیع میں مصروف ہے۔ جس وقت ہمایوں شیر شاہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا، اس وقت تک گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کا فرمان جنوب میں خاندیش سے اجر نگر تک قابل اطاعت تھا۔ شمال میں سندھ کے ارغون حکمران خلیج کچھ کے پار اس کے خوف سے لرزہ براندام تھے۔ مشرق کی جانب وہ بابر اور ہمایوں سے بھی بازی لے گیا تھا۔ اس نے مالوا اور راجپوتانہ کے بیابان اور جنگلوں میں بھی اپنا سکہ بٹھا دیا۔ مالوا میں اس نے مالوا کے نو دولتے لیکن ہوشیار حکمران منگو خان عرف قادر خان کو اپنی طرف ملا لیا تھا، اور راجپوتانہ میں اس نے مختلف راجاؤں کے درمیان باہمی بغض، حسد اور کینہ اور رنجش کا بیج بو کر اپنا فائدہ اٹھایا۔ راجپوتانہ میں ناگور اور اجمیر کے بانسواڑ و ڈونگر پور تک اور الود اور عبود سے بوندی اور لتھمبور تک کوئی حکمران ایسا نہ تھا جو بہادر شاہ کی حکم دولی کی تاب لا سکے۔ میواڑ کی خود مختاری بہادر شاہ کے جارحانہ حملوں کے سامنے تقریباً نگوں اور خمیدہ تھی۔ 1533 عیسوی سے قبل ہی گجرات کی فاتح فوجیں مالوا سے گزرتی ہوئی ہندیل کھنڈ تک پہنچ چکی تھیں۔ کوتاہ کلامی یہ کہ جس طرح پانی پت کی جنگ کے بعد بابر کے لیے رانا سانگا بہت بڑا خطرہ ثابت ہوا تھا، اس سے بدر جہاں زیادہ بہادر شاہ کی روز افزوں طاقت اور قوت مغلوں کے لیے خوف کا باعث بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی ہمایوں اپنی سادہ لوہی سے یہ سمجھ بیٹھا کہ بہادر شاہ غیر مسلموں سے جنگ کر کے ایک طرح سے اسلام کی اشاعت کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ جس وقت ہمایوں شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کے متعلق سوچ رہا تھا، بہادر شاہ نے چتوڑ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ہمایوں شیر شاہ کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ کو ہمایوں کی غیر موجودگی میں موقع مل گیا کہ وہ چتوڑ کی رانی کرم دتی جو رانا سانگا کی بیوی تھی اور مہاراجہ بکرم جیت جو ان دنوں نابالغ تھا اس کی ماں تھی، اسے زیر کر کے اپنی سلطنت میں توسیع کرے۔ جب گجرات کی فوج نے رانی کرم وتی پر دباؤ ڈالا تو اس نے ہمایوں کے پاس ایک سفیر بھیجا اور امداد کی درخواست کی، لیکن ہمایوں اس موقع پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ ان دنوں وہ اپنے لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اور ہر صورت میں وہ سب سے پہلے شیر شاہ سوری کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ یہ سارے حالات بہادر شاہ کے لیے بڑے سودمند ثابت ہوئے، تاہم پھر بھی بہادر شاہ علل اعلان مغلیہ حکومت سے اتنا ہی محتاط تھا جتنا کہ شیر خان۔ دونوں پر بادشاہی طاقت کا رعب طاری تھا۔ چتوڑ کی رانی کرم وتی پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے اپنے کچھ سفیر سوداگروں کے بھیس میں شیر شاہ سوری کی طرف روانہ کیے اور شیر شاہ سوری کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ دونوں مل کر مغلیہ سلطنت کے خلاف جہاد کریں۔ مشرق سے شیر شاہ حملہ کرے اور مغرب سے گجرات کی فوج آگرہ اور دلی پر فوج کشی کرے۔ جو سفیر سوداگروں کے بھیس میں بہادر شاہ نے شیر شاہ کی طرف روانہ کیے تھے، ان کے ہاتھ ایک خاصی بڑی رقم بھی بہادر شاہ نے شیر شاہ کے لیے بھجوائی تھی اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دی تھی۔ شیر شاہ سوری بڑا عقل مند، بڑا دور اندیش حکمران تھا۔ اس نے بہادر شاہ کے سفیروں سے روپیہ تو وصول کر لیا اور نہ جانے کے لیے بہانہ بنا دیا، اور پھر یہ عام دستور ہے کہ جو لوگ روپیہ پیسہ لیتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی جیبوں میں روپیہ انڈیلتے ہیں۔ دراصل اس موقع پر شیر شاہ سوری نہیں چاہتا تھا کہ بہادر شاہ کے دام سیاست میں پھنس کر خامخواہ وہ مغلوں سے جنگ کا وبال اپنے سر پر لا دے۔ شیر شاہ سوری اس وقت دراصل اس موقع کی طاق میں تھا کہ بہادر شاہ کی حرکتوں سے ہمایوں کی توجہ شیر شاہ سے ہٹ جائے تو کچھ وقفہ مل جائے تاکہ اس عرصے میں وہ اپنی تیاریوں میں مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکے۔ یوں حالات ایک طرح سے شیر شاہ سوری ہی کی حق میں کروٹ لے رہے تھے۔ گجرات کا حکمران بہادر شاہ ایک تو ہمایوں کو بیش قیمت تحفے اور محبت آمیز خطوط بھیج کر دھوکہ دے رہا تھا، اور دوسری جانب راجپوتانہ کی سرحد پر فوجوں کا اجتماع کر رہا تھا۔ شاید اس کا ارادہ چتوڑ پر حملہ کرنے کا تھا۔ چتوڑ کی رانی کرم وتی نے جب بہادر شاہ کے خلاف
ہمایوں سے مدد طلب کی اور ہمایوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا تو بہادر شاہ کے حوصلے اور زیادہ بڑھ گئے، لہٰذا اس نے اپنے ایک سالار تاتار خان کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر پنجاب کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ پنجاب کی طرف سے مغلوں کے مرکزی شہر دہلی کے خلاف مورچہ بندی شروع کر دے۔ دنیا کی تاریخ میں ہمایوں جیسا سادہ لو انسان جس کو دوست اور دشمن آسانی سے دھوکہ دے سکے آج تک تخت نشین نہ ہوا ہوگا۔ اس نے ان تکلیف دہ حالات میں شیر شاہ سوری کے خلاف بنگال اور بہار کے خلاف حرکت میں آنے کا مصمم ارادہ کیے رکھا، پر وہ گجرات کے خطرناک حکمران بہادر شاہ جیسے دشمن کے منصوبوں کو نہ سمجھ سکا۔ ہمایوں اپنے جرار لشکر کے ساتھ شیر شاہ سوری کی طرف مسلسل پیش قدمی کر رہا تھا کہ اچانک ایک ایسی تبدیلی رونما ہوئی جس نے ہمایوں کو چونکا کے رکھ دیا۔ ہمایوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے جو اپنے سپہ سالار تاتار خان کو لشکر دے کر مغلوں کی سلطنت پر ضرب لگانے کے لیے روانہ کیا تھا، وہ تاتار خان کی گرمجوشی اور جلد بازی نے سارا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ دھیمے انداز میں کام کرنے کی بجائے تاتار خان بڑی گرمجوشی سے مغلوں کے گڑھ آگرہ پر ٹوٹ پڑا۔ ہمایوں کو چونکہ باہر سے کسی قوت کے آگرہ پر حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ تھا، لہٰذا یہاں اس نے حفاظت کا کوئی خاص انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ کے سپہ سالار تاتار خان نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کے گرد و نواح کے علاقے میں مغلوں کو خوب روندا، دور دور تک اس نے تباہی مچائی اور مغل سلطنت میں ایک طرح سے اس نے خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دیا۔ یہ خبر ہمایوں کو اس وقت ملی جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ کالپی نام کے ایک قصبے کے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جب اسے یہ سنسنی خیز خبر ملی تو اس نے شیر شاہ کی طرف پیش قدمی روک دی۔ فوراً اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اپنے بھائی عسکری مرزا کی کمانداری میں دیا اور اسے تاتار خان کی گوشمالی کے لیے روانہ کیا۔ ہمایوں جانتا تھا کہ بہادر شاہ خاصا طاقتور حکمران ہے، لہٰذا اس کی گوشمالی میں بھی ہمایوں بڑا محتاط تھا۔ وہ بہادر شاہ سے اعلانیہ بگاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے کالپی سے بہادر شاہ کو ایک خط لکھا جس میں تاتار خان کی حرکت کی سخت شکایت کی۔ اس کے علاوہ اس نے آگرہ کی طرف اپنے بھائی عسکری مرزا کے پیچھے پیچھے اپنے باقی لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف رخ کیا تاکہ بہادر شاہ کے ساتھ بگڑی بات بنا کر شیر شاہ کے خلاف بنگال اور بہار کی مہم پر جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہمایوں کا بھائی عسکری مرزا بہادر خان کے سالار تاتار خان کی اس حرکت پر انتہائی برافوختہ اور غضبناک تھا، لہٰذا وہ تاتار خان پر اچانک بڑی غضبناکی میں حملہ آور ہوا۔ تاتار خان کے لشکر کی حالت اس وقت بڑی بے ترتیب تھی۔ بہت سے افغان اور مقامی لوگ مال غنیمت کے لالچ میں تاتار خان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی مغل لشکر نے مرزا عسکری کی کمانداری میں تاتار خان پر حملہ کیا تو تاتار خان کے کرائے کے یہ سارے لشکری بھاگ گئے۔ اس سے تاتار خان کے باقاعدہ لشکر پر بھی برا اثر پڑا۔ بہرحال مندرائیل کے مقام پر جو آگرہ کے ضلع میں واقع ہے، بہادر شاہ کے سالار تاتار خان اور ہمایوں کے بھائی عسکری مرزا کے درمیان بڑی ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عسکری مرزا نے تاتار خان کو بدترین شکست دی اور تاتار خان کی گردن اتار دی گئی۔ ان دنوں گجرات کے حکمران بہادر شاہ نے چتوڑ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ بہادر شاہ کو جب خبر ملی کہ اس کے سالار تاتار خان کو شکست ہوئی ہے اور تاتار خان جنگ میں مارا گیا ہے اور یہ کہ ہمایوں شیر خان کی طرف پیش قدمی کر کے آگرہ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو بہادر شاہ بڑا خوفزدہ ہوا۔ اس نے چتوڑ کا محاصرہ تو جاری رکھا، بہرحال اس نے ہمایوں کو اس کے احتجاجی خط کا جواب دیا۔ یہ خط ہمایوں کو آگرہ میں موصول ہوا۔ اس میں بہادر خان نے تاتار خان کے فعل کی ذمہ داری سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمایوں پر اس خط کا بہت ہی اچھا اثر پڑا۔ اس کے بعد ہمایوں اور بہادر شاہ کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی۔ ہر طرف سے ایک دوسرے کو 3 خط لکھے گئے اور جواب دیے گئے۔ بہادر شاہ نے اپنے خطوط میں ہمایوں کی خودبینی کو اکسایا، اسے محافظ دین بتایا اور مذہب و شریعت کے نام پر اس سے یہ اپیل کی کہ کم از کم چتوڑ کی مہم کے دوران جو ایک قسم سے جہاد تھا، اس میں دست اندازی نہ کرے۔ ادھر خود ہمایوں چونکہ شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کا خواہش مند تھا، لہٰذا اس نے بہادر شاہ کی طرف چندنا توجہ نہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہادر شاہ نے اپنی سیاسی چالوں سے اپنے آپ کو ہمایوں کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ اس طرح گجرات کے حکمران بہادر شاہ کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہمایوں نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے باہر باغ زرفشاں میں قیام کیا۔ شیر شاہ سوری کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے اس نے آگرہ سے کوچ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے حاکم بنگال سلطان محمود کی طرف قاصد بھیجوائے کہ وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ تیار رہے تاکہ شیر شاہ سوری کے خلاف وہ بھی اس کی کارروائیوں میں شامل ہو سکے۔ روہتاس کے راجہ ہرکرشن نے دور و نزدیک کے سارے راجاؤں میں اپنی بیٹی راجکماری گنگا کے سوئمبر کے لیے منادی کرا دی تھی۔ سوئمبر کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ
2 हफ्ते के वक्फे के बाद 3 बार स्वयंवर रचाया जाएगा और जो सूरमा और नौजवान लगातार 3 बार स्वयंवर जीतेगा वही राजकुमारी गंगा का जीवन साथी बनेगा। जिस रोज स्वयंवर का पहला मौका था उस रोज कला रोहतास के बाहर मेले जैसा समा था। बेशुमार अनगिनत लोग जमा थे। रोहतास की रियासत के अंदर से भी बहुत से सूरमा इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके थे, जबकि आसपास के राजाओं में से रायसेन के राजा पूर्ण का बेटा सामल दास, मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह का बेटा सूरजमल और कलिंजर के राजा बेर सिंह बंदेला का बेटा सूरदास भी इस स्वयंवर में हिस्सा ले रहे थे।